وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے اعتبار سے اس شخص سے جو بلائے اللہ کی طرف، جو اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ بے شک میں من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، میں تابع فرما ہوں۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اس سے اچھی بات اور اس سے اچھا عمل اور اس سے اچھی دعوت کیا ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت ہو۔ مسلمان کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ مسلمان خود نیک عمل کرے، بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ خود بھی نیک عمل کرے، نیکی کرنے کی کوشش کرے، اور وہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے۔ اگر دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلائے گا تو گویا کہ پھر وہ پورے دین پر عمل پیرا ہوگا۔ اگر کوئی شخص خود نیک ہے لیکن دوسروں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتا، کسی کو امر بالمعروف نہیں کرتا، نیکی کا حکم نہیں دیتا، کسی کو برائی سے نہیں روکتا، تو اس کو صرف اس کی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کا تقاضا یہ ہے انسان سے کہ انسان خود بھی نیکی کرے اور پھر انسان دوسروں کو بھی بھلائی کی دعوت دے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکے۔ سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، پھر اس کے بعد جو اس کے جتنا قریب ہے اس کو، محلے والوں کو، پھر شہر والوں کو، اور پھر اسی طرح یہ دائرہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اصحاب السبت، ہفتے والے یہودی، جن کو اللہ نے ہفتے کے دن کاروبار سے روکا تھا، ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر تھا، تو انہوں نے حیلہ کیا، ان میں سے اکثر لوگوں نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے حیلہ یہ کیا کہ انہوں نے تالاب وغیرہ بنا لیے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں اور باقی دنوں میں مچھلیاں زیادہ نہیں آتی تھیں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تو انہوں نے حیلہ کر لیا، انہوں نے تالاب بنا لیے، تو جو ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہ ان تالابوں میں آ جاتی تھیں، وہ ان کو واپس نہیں جانے دیتے تھے دریا میں یا بڑے سمندر میں، اور پھر وہ اتوار کو، پیر کو ان مچھلیوں کا شکار کر لیتے تھے۔ تو اللہ نے ہفتے کے دن انہیں
ہفتے کے دن جو آزمائش تھی، مچھلیاں آتی تھیں، اللہ نے ان کی آزمائش کرنا چاہی، لیکن انہوں نے ہیلا کر کے ہفتے کا دن ظاہری طور پر تو شکار نہ کیا، لیکن انہوں نے ہیلا کیا، نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ لیکن اکثر لوگ اس طرح کرتے تھے، سارے اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اکثر لوگ وہ اس دھوکہ دہی میں، اس ہیلے میں شریک تھے اور یہ عمل فاسد سر انجام دیتے تھے۔ تھوڑے لوگ تھے جو یہ کام نہیں کرتے تھے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور وہ اس سے بچتے تھے۔ اب وہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے، یہ ہیلا نہیں کرتے تھے، یہ برا کام نہیں کرتے تھے، وہ ان میں سے بھی دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو یہ کام نہیں کرتے تھے، اور جو لوگ یہ کام کرتے تھے ان کو روکتے بھی نہیں تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو نہ خود یہ کام کرتے تھے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور جو لوگ یہ کام کرتے تھے وہ انہیں بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو گویا کہ کل 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ اکثر لوگوں کا جو اس ہیلا میں شریک تھے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، اور دوسرا وہ جو خود یہ کام نہیں کرتا تھا لیکن وہ ان ہیلا کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، اور تیسرا گروہ وہ جو نہ خود یہ کام کرتا تھا اور وہ ان ہیلا کرنے والوں کو بھی روکنے کی اپنی سی کوشش کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے 9ویں پارے میں کہ یہ دوسرا گروہ تھا، انہوں نے تیسرے گروہ والوں سے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ تمہارے روکنے کا کیا فائدہ ہے؟ تم ان کو روکتے ہو، یہ رکتے ہی نہیں ہیں، یہ تمہیں آگے سے برا بھلا کہتے ہیں، تمہیں انہیں روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 163 میں 164 میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، یہودیوں سے سوال کریں اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، وہ ہفتے کے دن میں حد سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ نے جو حدود مقرر کی تھی وہ اس حد پر قائم نہیں رہے تھے، وہ اس کو پامال کر رہے تھے، حد کو کراس کر رہے تھے۔ کیسے؟ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ان کی مچھلیاں آتی تھیں ہفتے کے دن بہت زیادہ، ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا ان دنوں وہ نہیں آتی تھی، باقی دنوں میں ہفتے کے نہیں آتی تھیں، ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ فسق و فجور کرنے والے لوگ تھے، تو اللہ نے ان کی آزمائش کی۔ اب اس آزمائش میں کیا ہوا؟ ایک گروہ تو وہ اکثر لوگوں کا جنہوں نے ہیلا کیا، جیسے میں نے ذکر کیا۔ اب باقی جو 2 گروہ تھے، ان میں سے جو پہلا گروہ تھا انہوں نے دوسرے گروہ والوں کو کہا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ان میں سے ایک امت نے، ایک جماعت نے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم واعظ کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جسے اللہ نے ہلاک کر ہی دینا ہے، جسے اللہ نے سخت عذاب دینا ہے، تو تم اس قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ تمہارا نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے کون سا رک جانا ہے؟ تو وہ لوگ جو خود یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو نہ خود یہ کام کرتے تھے لیکن وہ روکنے کی بھی کوشش کرتے تھے، واعظ بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو گویا کہ ایک گروہ وہ تھا جو خود نیکی پر عمل پیرا تھا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا تھا لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دے رہا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو خود بھی نیکی کر رہا تھا، گناہ میں ملوث نہیں تھا، اور وہ دوسروں کو دعوت بھی دے رہا تھا، حق کی واعظ بھی کر رہا تھا۔ تو جو لوگ دوسروں کو دعوت نہیں دے رہے تھے انہوں نے دوسروں کو دعوت دینے والوں سے کہا تم کیوں انہیں دعوت دیتے ہو، کیوں انہیں واعظ کرتے ہو؟ تمہارے واعظ کرنے سے ان کو نصیحت نہیں ہونی اور ان کو اللہ نے عذاب دینا ہی دینا ہے۔ یہ دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ کو کہا، تو تیسرے گروہ نے کیا جواب دیا؟ قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، انہوں نے کہا 2 وجہ سے ہم روکتے ہیں، 2 وجہ سے ہم نصیحت کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکیں گے۔ کیا پتہ لگا کہ اللہ کے سامنے عذر صرف تب پیش کیا جا سکتا ہے جب انسان خود بھی گناہ سے روکے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک انسان خود گناہ سے رکے، دوسروں کو روکنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ کے ہاں عذر پیش نہیں کر سکتا، اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا والعیاذ باللہ۔ اللہ کہیں گے تو خود تو بچتا رہا، تو نے دوسروں کو کیوں نہیں روکا، اپنی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ دوسرے لوگ
تیری بات مانیں، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ان تک اللہ کی بات پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عذر کب مکمل؟ انہوں نے کہا پہلی بات اللہ کے ہاں عذر پیش کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں عذر تب قابل قبول ہو سکتا ہے جب انسان خود بھی بچے گناہ سے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری بات وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کہا کہ شاید کہ یہ بچ جائیں۔ ہمیں بھی غالب گمان یہ ہے کہ یہ نہیں بچیں گے، ہماری نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ممکن ہے فائدہ ہو جائے، ممکن ہے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں کہ انہیں نصیحت اثر کر جائے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، دو باتیں کی، اللہ کے ہاں عذر پیش کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں عذر تب پورا ہوگا جب خود بھی انسان روکے اور دوسروں کو بھی واعظ کرے، دوسروں کو بھی روکے، اور شاید کہ کوئی نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لے۔ اللہ نے ان کا مکالمہ ذکر کیا دوسرے اور تیسرے گروہ کا، پھر اللہ تبصرہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جب وہ جو پہلا گروہ ہے اکثر لوگوں کا، جب وہ اس نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ عذاب میں کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے۔ کون سا گروہ؟ تیسرا گروہ، جو خود بھی رکتا تھا اور دوسروں کو بھی دعوت دیتا تھا نیکی کی، برائی سے روکنے کی دعوت دیتا تھا۔ جو برائی سے روکتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ظالموں کو بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، بہت برے عذاب کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے جو وہ فسق و فجور کر رہے تھے۔ تو نجات کن کو ملی؟ 3 گروہوں میں سے ایک گروہ کو نجات ملی، 2 کو نہیں ملی، حالانکہ 2 گروہ اس گناہ میں ملوث نہیں تھے۔ تو نجات ایک گروہ کو ملی ہے 3 گروہوں میں سے۔ وہ گروہ جو خود بھی بچ رہا تھا اور دوسروں کو بھی روک رہا تھا، اس کو نجات ملی، باقیوں کو نجات نہیں ملی۔ بعض کہتے ہیں کہ جو لوگ ملوث تھے خود اس ہیلا میں، ان کو سور بنا دیا گیا، اور جو لوگ خود ملوث نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اور بھی اقوال ہیں مفسرین کے۔ تو بہرحال صرف ذاتی نیکی کافی نہیں ہے، انسان کا کام یہ ہے کہ انسان خود بھی نیکی کرنے کی کوشش کرے، خود بھی گناہ سے بچے، اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے یا برائی سے روکنے کی دعوت دے، دوسروں کو بھی واعظ کرے۔ اگر ایک انسان دوسرے کو واعظ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چاہے انسان خود بچنے کی کوشش بھی کرے، پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس عذاب میں پھر سب شریک ہوتے ہیں، صرف وہ لوگ بچتے ہیں کہ جو برائی سے روکتے ہوں۔ اسی لیے سورہ انفال میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچ جاؤ جو صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، صرف ظلم کرنے والوں کو، صرف برائی میں ملوث ہونے والوں کو نہیں آئے گا، باقی لوگوں کو بھی شامل ہو جائے گا۔ کون باقی لوگ؟ وہ باقی لوگ جو برائی سے روکتے نہیں تھے، جو دعوت نہیں دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ لگا کہ انسان کو دوسرے کو دعوت بھی دینی ہے، دوسرے کو برائی سے روکنے کی اور نیکی کرنے کی دعوت بھی دینی ہے۔ اس سے دعوت کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے بات سمجھائی، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ خود نیک ہیں، خود نیکی کرتے ہیں، برائی سے رکتے ہیں، لیکن لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، آپ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کچھ لوگ بحری جہاز میں سوار ہوں، کشتی میں سوار ہوں، کشتی بڑی ہے اور اس کشتی میں 2 منزلیں ہیں، تو کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں اور کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں، بڑی کشتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو نیچے کی منزل والے ہیں ان کو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر آنا پڑتا ہے عرشے کے اوپر، تاکہ وہ پانی لیں استعمال کرنے کے لیے۔ تو جب وہ بار بار عرشے پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں ہمیں بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر والے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ عرشے پر جا کر اوپر کی منزل میں جا کر سمندر کا پانی لیں، ہم وہاں سے پانی لینے کی بجائے ہم دوسری منزل میں، نچلی منزل میں سوراخ کر لیتے ہیں۔ وہ نچلی منزل پانی کے اندر ہے، وہاں سے جلدی سے پانی آ جائے گا، ہمیں اوپر بھی نہیں جانا پڑے گا، اوپر والے لوگ ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے اور ہمیں جلدی سے پانی مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نچلی منزل والے ایسے کریں تو اب اوپر کی منزل والوں کے 2 کردار ہو سکتے ہیں۔
ایک صورت یہ ہے کہ اوپر والے کہیں کہ نیچے والے نقصان کر رہے ہیں تو نقصان تو وہ کر رہے ہیں، ہمارا کیا جاتا ہے، ہم انہیں نہیں روکیں گے، وہ اگر نقصان کر رہے ہیں وہ نقصان کرتے رہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اوپر والے نچلے والوں کو سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا کہ نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ جب کشتی میں پانی آئے گا جہاز میں تو اوپر والے بھی ڈوبیں گے، اگرچہ اوپر والوں نے سوراخ نہیں کیا، سوراخ نیچے والوں نے کیا۔ اور اگر اوپر والے نیچے والوں کو روک لیں تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ مثال ہے کہ جب کچھ لوگ خود غلطی نہ کریں لیکن دوسروں کو بھی نہ روکیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب نقصان ہوتا ہے، نقصان میں دونوں شریک ہو جاتے ہیں۔ باقی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں میں فرق کر دے وہ ایک الگ بات ہے، نقصان میں دونوں شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو برائی سے نہیں روکو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے تو پھر ایک ایسا عذاب آئے گا کہ پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اس عذاب میں سب شریک ہوں گے۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینا یہ از بس ضروری ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جب یہ کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور پھر جو لوگ یہ کام کریں وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، پھر اس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی نیک نہیں ہے۔ اللہ کی طرف دعوت دینا آپ سمجھیے یہ نبیوں کا طریقہ کار ہے، اور جو بندہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے گویا کہ وہ نبیوں کا وارث بنتا ہے، پھر وہ نبیوں کے طور طریقے پر عمل کرتا ہے، وہ نبیوں کی وراثت پہ چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے یہ میرا رستہ ہے۔ یہ رستہ کون سا؟ یہ قرآن کا رستہ، یہ صراط مستقیم، یہ میرا رستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ اس سے پتہ لگا کہ جو اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے یہ علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ دی جاتی ہے، کہ لا علمی میں دعوت نہیں دی جاتی۔ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا حکم کیا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کا حکم سنانا شروع کر دے، اسے پتہ ہی نہیں اللہ کا حکم کیا ہے، اس نے کہیں سے سن لی کوئی بات، اس نے خود اس بات کی تحقیق نہیں کی، کہیں سے کوئی بات سن لی، کوئی حدیث سن لی، اب اسے نہیں پتہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، سنی سنائی بات اس نے آگے کر دی، تو یہ بصیرت کے ساتھ دعوت نہیں ہے، یہ علم کے ساتھ دعوت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، آپ کا رستہ کیا ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ، مجھے پتہ ہے میں کیا دعوت دے رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، پہلے میں خود اس کو جانتا ہوں، اس کا مجھے پتہ ہے، پھر میں دعوت دیتا ہوں۔ اس سے پتہ لگا کہ انسان کو اس چیز کی دعوت دینی چاہیے جس کا انسان کو پوری طرح پتہ ہو، جس کا انسان کو صحیح طرح پتہ نہ ہو، یقین نہ ہو، اس کی دعوت نہیں دینی چاہیے، کیا پتہ وہ غلط ہو اور انسان لوگوں کو غلط طرف دعوت دے دے۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے یہ میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو میری پیروی کرے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ میرا کام کیا ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ۔ فرمایا جو میری پیروی کرتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو جو گویا کہ اب داعی ہے اللہ کے دین کا، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے، وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیروکار ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں جو نبی کی پیروی کرے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، وہ بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ پاک ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ داعی شخص جو ہے وہ شرک سے دور اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس سے دعوت اللہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، تو وہاں ان اوصاف میں سے ایک وصف یہی بیان کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، بشارتیں سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے،
وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور آپ دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور اللہ نے آپ کو چراغ، روشنی کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف دعوت دی جائے، تو آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ جو دعوت نبیوں کا کام ہے اور نبیوں کے پیروکاروں کا، نبیوں کے ورثاء کا کام ہے، تو یہ دعوت جو ہے یہ کسی عصبیت کی طرف نہیں ہوتی، یہ کسی ذاتی جماعت کی طرف نہیں ہوتی، یہ کسی قبیلے کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی اپنی خواہش کی طرف، دنیا کی طرف نہیں ہوتی۔ یہ دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے، دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنی نسبت کسی شہر کی طرف کر لے، ایک انسان اپنی نسبت کسی شخصیت کی طرف کر لے، امتی کی طرف، ایک گروہ بنا لے، پھر اس کی طرف دعوت دینا شروع کر دے۔ ایک شخص کوئی کتاب پکڑ لے، اس کتاب میں قرآن آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، آیات و احادیث کے علاوہ قصے کہانیاں بھی ہیں، غلط سلط باتیں بھی ہیں، تو وہ اس کتاب کی طرف دعوت دینا شروع کر دے، رتب و یابس کی طرف نہیں۔ دعوت ہوتی ہے تو صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کی طرف۔ دعوت اگر ہوتی ہے تو وہ قرآن و سنت کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی طرف دعوت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جب بھی دعوت کی بات آئی ہے تو دعوت الی اللہ کی بات آئی ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے میرا رستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہاں بھی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے، دعوت کسی اپنے علاقے کی طرف، اپنے کسی رائے، اپنے موقف کی طرف دعوت نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ نے کوئی موقف اپنایا ہوا ہے اور آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کا موقف ہے، کتاب و سنت سے یہی ثابت ہوتا ہے، تو پھر گویا کہ آپ اپنے موقف کی طرف دعوت نہیں دے رہے، پھر آپ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ موقف بصیرت کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کے آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ کو اس میں غلطی لگ سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے، دعوت قرآن کی طرف ہوتی ہے، دعوت سنت کی طرف ہوتی ہے، دعوت غیر اللہ کی طرف نہیں ہوتی، وہ کسی مسلک کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی مدرسے کی طرف نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرے۔ میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ صرف خود نیکی کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بلاتے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دے دیتے ہیں، خود وہ نیکی نہیں کرتے، اس کے الٹ لوگوں کو تو اچھی بات بتا دی لیکن اس خیر سے اپنے آپ کو محروم رکھا۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تم تو رات پڑھتے ہو۔ تو لوگوں کو تم نے نیکی کا حکم دیا، اللہ کی طرف دعوت دی، اور خود تم نے وہ کام نہیں کیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف بلایا، خود نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو صدقے کی طرف، لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا، اور خود تم نے اپنے آپ کو اس سے محروم کیا، تو اللہ کے نزدیک یہ بات بہت زیادہ ناراضگی والی بات ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم عمل نہیں کرتے خود۔ ایک انسان وہ بات کہے جس پہ انسان خود عمل نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ انسان جو دعوت دے لوگوں کو تو انسان اس پر خود بھی عمل کرے۔ تو دونوں رویے غلط ہیں، صرف خود نیکی کر لینا، لوگوں کو دعوت نہ دینا، یہ بھی غلط ہے، اور لوگوں کو دعوت دے دینا، خود عمل نہ کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، کسی عصبیت کی طرف دعوت نہیں دینی، مسلک کی طرف اپنے دعوت نہیں دینی، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اور پھر اس پر خود بھی عمل کرنا ہے۔ وقال اننی من المسلمین،
اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ دعوت اللہ کی طرف ہوگی، کتاب و سنت کی طرف ہوگی، اسلام کی طرف ہوگی۔ وہ اپنے آپ کو داعی مسلمان کہے گا، وہ اپنے آپ کو مختلف مذاہب کی طرف، مختلف مصالح کی طرف منسوب نہیں کرے گا۔ کوئی اسے پوچھے آپ کیا ہیں تو وہ کہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے سامنے تابع فرما ہوں، میرا دین اسلام ہے، تو وہ اپنے آپ کو مختلف فرقوں کی طرف، مختلف شہروں کی طرف اور مختلف مدرسوں کی طرف، مختلف شخصیات کی طرف منسوب نہ کرے، اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان پہلے بھی اور اس میں بھی۔ تو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو وہ کہے میں مسلمان ہوں، تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ بہت نیک عمل ہے۔ اس سے زیادہ اچھی بات، اس سے زیادہ اچھی دعوت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینے سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت میں جو نیکی کے کام ہیں لوگوں کو ان کا حکم دینا، جس کو امر بالمعروف کہتے ہیں، اور کتاب و سنت میں جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے لوگوں کو روکنا، جس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں، یہ سب چیزیں دعوت اللہ میں آتی ہیں۔ بعض مفسرین کرام کے مطابق یہاں دعوت اللہ کے علاوہ یہاں نماز کے لیے لوگوں کو بلانا مراد ہے۔ اگرچہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانا یہ بھی دعوت اللہ کا ایک حصہ ہے، جو میں نے پہلے تفسیر کی ہے، جس میں تمام نیک کام آ جاتے ہیں، تمام برائیاں آ جاتی ہیں جس سے لوگوں کو روکنا، اور تمام نیک کاموں کی طرف لوگوں کو بلانا، اس میں نماز بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ خاص نماز کے بارے میں، اور جو نماز کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مؤذن، اذان دینے والا۔ تو بعض مفسرین کے مطابق یہاں مؤذنین کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اذان دینے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اذان دینا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا نیک عمل ہے، ہمارے ہاں یہ عمل، اس کی اہمیت آج اتنی نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاں مؤذن شخص کی اتنی اہمیت نہیں سمجھتے جو شروع اسلام میں تھی۔ شروع اسلام میں مؤذن کون تھے؟ سیدنا بلال بن رباح حبشی۔ کیا مقام تھا ان کا اسلام کے اندر آپ کو پتہ ہے؟ بلال حبشی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے امام ہیں۔ حضرت بلال کو اپنا امام قرار دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت بلال کے ساتھ رویہ تھا، حضرت عمر کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق نہیں، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہاں حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، مجھے بھول گیا، فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا آتق سیدنا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابوبکر صدیق ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا ہے، اور ان کی مراد حضرت بلال ہوتے تھے۔ تو گویا کہ حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا سردار قرار دیا کرتے، اور سیدنا بلال حبشی کو اپنا سردار قرار دیا کرتے۔ یہ اسلام کے اندر سیدنا بلال حبشی کی فضیلت ہے۔ حضرت بلال حبشی وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، تو ان کے دیگر اعمال میں سے، نیک اعمال میں سے بڑا عمل اذان دینا ہے۔ تو وہ مؤذن رسول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ دوسرے مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نابینا صحابی تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ کی خدمت میں کچھ قریش کے سردار ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کافروں کے سردار، ان کے اندر تکبر تھا، رعونت تھی، تو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم بیٹھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی غریب شخص آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ اپنی دعوت مکمل کر لیں، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک تو نابینا تھے، انہیں نظر نہیں آتا تھا، دوسرا ان کے ذہن میں ایک سوال تھا، تو وہ سوال کرنا چاہتے تھے، بڑے شوق میں آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن چہرے مبارک پر بل آ گیا ایک دفعہ، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ کہیں یہ قریش کے سردار جو ہیں یہاں سے اٹھ نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پوری صورت اتار دی،
جس کو سورہ عبس و تولی کہتے ہیں، وہ صورت اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی۔ عبس و تولی، تیوری چڑھائی، منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ ایک نبینہ آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا پتہ تھا کہ وہ پاک ہو جاتا۔ یہ قریش کے سردار پتہ نہیں ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، وہ تو مسلمان ہے، وہ تو دین کا شیدائی ہے، وہ تو آپ کی سنتوں کو حرز جان بنانے والا ہے، آپ سے مسئلہ پوچھے گا، عمل کرے گا۔ یہ پتہ نہیں بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، کیا پتہ کہ لعلہ یزکیٰ کہ وہ پاک ہوتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پکڑتا اس کو نصیحت فائدہ دیتی۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو بے نیاز ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکیٰ، آپ پر کوئی بوجھ نہیں اگر وہ پاک نہ ہو۔ یہ قریش کے سردار اگر یہ ایمان نہ لائیں، آپ پر کوئی وبال نہیں ہے۔ واما من جاءک یسعی، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت پکڑے، وہ دنیا میں غریب ہو، نبینہ ہو، سردار نہ ہو، اگر وہ شوق رکھتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ تو یہ ہیں اذان دینے والے دوسرے صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم۔ جب بھی آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیتے اور بڑی محبت کرتے ان سے، اور ان کو کہتے پیار سے کہ یہ میرے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے مجھے ڈانٹا، جن کے بارے میں اللہ نے میری تنبیہ فرمائی۔ عاتبنی فیہ ربی، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے اللہ نے مجھے تنبیہ کی۔ تو یہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن صحابہ کرام، جن کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والے، نماز کا اعلان کرنے والے، ان کی گردنیں بڑی لمبی ہوں گی۔ لمبی گردن ہونا یہ اصل میں تاکہ وہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ان کا سر اونچا ہو، سر بلند ہو، لوگوں کے سامنے ان کا مقام ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کا بڑا مقام تھا، اور قیامت کے دن بھی ان کا بڑا ہی مقام ہوگا، اور قیامت کے دن یہ لوگوں میں ان کی گردنیں لمبی ہوں گی اور یہ لوگوں میں بڑے نمایاں ہوں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا قول موجود ہے احادیث کی کتابوں میں۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں سہام المؤذنین عند اللہ یوم القیامت کسہام المجاہدین، کہ اذان دینے والوں کا حصہ اللہ کے نزدیک ایسے ہوگا جیسے جہاد کرنے والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے جہاد کرنے والوں کو ایک مقام ہے دنیا کے اندر، تو قیامت کے دن ایسا ہی مقام، ایسا ہی حصہ اذان دینے والوں کا ہوگا، جو نماز کے لیے اذان دیتے ہیں۔ اور فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص نے، وَهُوَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي دَمِ، اذان اور اقامت کے درمیان مؤذن کا مقام ایسے ہے جیسے کہ کوئی مجاہد اپنے ہی خون کے اندر لت پت ہو۔ کوئی مجاہد جس طرح اپنے خون کے اندر لت پت ہوتا ہے، یہی مقام مؤذن کا اذان اور اقامت کے درمیان ہوتا ہے۔ اس نے اذان بھی کہی ہے، اس نے اقامت بھی کہنی ہے، تو اس کی فضیلت ایسے جیسے کوئی مجاہد اپنے ہی خون کے اندر وہ لت پت ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لو کنت مؤذنا ما بالیت الا احج ولا اعتمر ولا اجاہد، فرماتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ میں نہ حج کروں، نہ عمرہ کروں، نہ جہاد کروں۔ میں نہ حج کرتا، نہ عمرہ کرتا، نہ جہاد کرتا، مجھے ضرورت نہیں تھی پھر اس کی۔ اگر میں مؤذن ہوں تو اذان دینے کا اتنا بڑا اجر ہے، پھر میں حج کے لیے بھی نہیں جاؤں گا، عمرہ کے لیے بھی نہیں جاؤں گا، جہاد کے لیے بھی نہیں جاؤں گا۔ اذان اتنا بڑا عمل ہے، میں اذان میں مصروف رہوں گا، لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا۔ تو بہرحال اذان دینے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو بعض مفسرین کے مطابق ممن دعا الی اللہ سے مراد نماز کے لیے لوگوں کو بلانے والا، اذان دینے والا۔ تو ایک تو مؤذن ہوتا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم خود نماز کے لیے جا رہے ہوں اور رستے میں ہمیں کوئی لوگ ملیں جو نماز کے لیے نہیں جا رہے، غافل ہیں، ہم ان کو نماز کی طرف بلائیں۔ تو بہرحال
اس سے نماز کی طرف بلانے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہاں عمومی امر بالمعروف کرنے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے اللہ کے ہاں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں برابر ہو سکتی اچھائی اور نہ برائی، برائی اور اچھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اچھائی، نیکی، اس کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑی سے بڑی نیکی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، نیکی نیکی ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ کوئی بندہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے، قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ تو نیکی کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور برائی اس کا اللہ کے ہاں وبال ہے۔ کبھی بھی برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی، نیکی کو اہمیت دینی چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے، اور نیکی اور برائی کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، نیکی اور برائی میں بڑا ہی واضح فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے اور زیادہ بھی۔ سورہ یونس کی آیت ہے جی، اذان کا ٹائم 2-3 منٹ بعد ہو جاتا ہے۔ آج نماز 9 بجے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آج اعلان کر دیں کہ کل سے نماز 9:15 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، نیکی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 26، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نیکی ہے۔ یہاں نیکی سے کیا مراد ہے؟ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے حسنہ ہے، اس سے مراد جنت ہے، اس سے مراد جنت ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چھوٹی نیکی کی، بڑی نیکی کی، کون سی نیکی کی، تو نیکی، کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھیے۔ احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے حسنہ ہے، اور حسنہ کیا؟ جنت۔ وزیادہ، اور زیادہ بھی، یعنی جنت کی نعمتیں ہیں اس کے لیے اور زیادہ بھی۔ جو اس نے عمل کیا اس کے مطابق اس کو جنت کے اندر نعمتیں بھی ملیں گی، اور اس پر مزید انعام بھی ملے گا اللہ کی طرف سے، جو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار۔ تو یہاں عمومی نیکی کی بات ہے، تو نیکی کو کبھی ہلکا نہ سمجھیے۔ کیا پتہ اللہ کون سی نیکی قبول کر لے، کیا پتہ اللہ کو چھوٹی نیکی قبول کر لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندہ منہ سے ایک کلمہ نکالتا ہے، وہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ ایک منہ سے کلمہ نکالنے کی وجہ سے جنت کے درجات میں، جنت کی بلندیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ نیکی کو کبھی ہلکا نہ سمجھیے۔ ایک عورت نے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت نافرمان تھی، اللہ کی گناہ گار تھی، لیکن اس نے ایک جانور کو پانی پلایا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو نیکی کو ہلکا نہ سمجھیے۔ ایک فاسق و فاجر عورت، ایک فاحشہ عورت، اس کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ تو نیکی کو کبھی ہلکا نہ سمجھیے، اور جس طرح نیکی کو ہلکا نہ سمجھے، اس طرح کبھی گناہ کو بھی ہلکا نہ سمجھیے۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، جو برائیاں کماتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، تو برائی کا بدلہ اسی کی طرح کا اللہ کے ہاں گناہ ہے۔ تو نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی نیکی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، انسان کو نیکی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور برائی برائی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی برائی ہے، یہ چھوٹا سا گناہ کرنے سے کیا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اگر اللہ نے پکڑ کر لی تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ میں جو چاہوں معاف کر دوں۔ اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، اگر نہ چاہا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے بشاشت کے ساتھ کیوں نہ ملو۔ اپنے بھائی کے ساتھ خوشی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، مسکرا کر مہمان کا استقبال کرنا، اپنے بھائی کا استقبال کرنا، اس نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ اور بالکل اسی طرح برائی کو ہلکا نہ سمجھیے۔ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن
دفاع کریں اس کے ساتھ جو اچھا ہے. دفاع کریں، دفاع ہوتا ہے کسی کے جواب میں، یعنی کوئی بندہ آپ سے کوئی معاملہ کرے، اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے تو آپ اس کا جواب اچھائی سے دیں. کوئی بندہ آپ سے اچھا معاملہ کرے، آپ اس کا جواب بھی اچھائی سے دیں. کوئی آپ سے برا معاملہ کرے، اس کا جواب بھی اچھائی سے دیں. دفاع اچھائی سے ہوتا ہے. کسی نے آپ سے اچھائی کی ہے پھر بھی، کسی نے آپ سے برائی کی ہے پھر بھی. ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی ہم سے اچھا معاملہ کرے گا تو ہم اچھا کریں گے، کوئی برا کرے گا تو برا کریں گے، تو یہ نیکی نہیں ہوتی. برائی کے جواب میں اگر ہم برائی کریں اور اچھائی کے جواب میں اچھائی کریں اور ہم کہیں کہ ہاں جو بندہ ہم سے جیسا سلوک کرے گا ہم ویسا کریں گے، تو یہ نیکی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. یہ تو ضروری ہے. تو نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کوئی آپ سے اچھا کرے تب بھی اچھا کریں، کوئی آپ سے برا کرے پھر بھی اچھا کریں. ادفع بالتی ہی احسن، دفاع کریں اس کے ساتھ جو اچھی ہے. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اچانک ہی وہ شخص کہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ دوست ہے گرم جوش. یعنی اگر آپ جواب میں اچھائی کریں گے، چاہے کسی نے آپ سے برائی کی ہے پھر بھی آپ جواب میں اچھائی کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. ہم لوگ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے دعوت کی بات ہوئی ہے کہ دعوت صرف زبان سے ہوتی ہے. زبان سے بھی دعوت ہوتی ہے اور زبان سے دعوت کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، لیکن حقیقی جو تاثیر والی دعوت ہوتی ہے وہ عملی دعوت ہوتی ہے. عمل سے جو دعوت ملتی ہے وہ کئی دفعہ زبان سے وہ دعوت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بہت سارے صحابہ وہ آپ کے عمل کو دیکھ کر، آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. تو فرمایا کہ دفاع اچھائی سے کرو، جواب اچھائی سے دو. اگر جواب اچھائی سے دو گے برائی کا جواب، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا دشمن آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اور یہ جو عملی دعوت ہوتی ہے اس کی تاثیر زبانی دعوت سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو فرمایا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے. وما یلقاها الا الذین صبروا، اور نہیں اس کی تلقین کی جاتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، یا نہیں یہ چیز حاصل ہوتی مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں اس کی تلقین کی جاتی مگر اس شخص کو جو بہت حظ والا ہے، جو بہت حصے والا ہے، عظیم بڑے، جو بہت بڑے نصیب والا ہے، بہت بڑے حصے والا ہے. صرف صبر کرنے والوں کو اس کی تلقین ہوتی ہے، اور بہت نصیب والے شخص کو اس کی تلقین ہوتی ہے. کس کی؟ برائی کے جواب میں اچھائی. برائی کے جواب میں اچھائی کرنا یہ ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے، یہ ایک ایسی اللہ کی دین ہے. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ نبیوں کا کردار ہے، یہ نبوی عمل ہے کہ انسان برائی کے جواب میں اچھائی سے کرے. انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ اسوہ ہے. تو فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی برائی کے جواب میں اچھائی کرنی چاہیے، یہ اصل نیکی ہے. اور فرمایا کہ ویسے یہ نیکی مشکل ہے، یہ ہر عام شخص کو یہ نیکی، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے. یہ ہر شخص کو یہ اللہ کی طرف سے دین اور یہ عطا نہیں ہوتی. یہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور یہ چیز بہت بڑے نصیب والے شخص کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. یہ نبوی کردار ہے، یہ نبوی کام ہے. انبیاء کا یہ اسوہ حسنہ ہے. قریش مکہ نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا معاملہ کیا، زبان سے، عمل سے قتل کرنے کی سازشیں کی. اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غلبہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دی. آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سے کیا کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ایک معزز شخص ہیں، ایک نیک شخص ہیں، اور ایک نیک شخص کے آپ بیٹے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا.
جن لوگوں نے آپ کے گھر بار پہ قبضہ کر لیا تھا، جن لوگوں نے آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، تو آپ نے ایسے لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ نبوی کردار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا، یہ صرف صبر کرنے والے یہ کام کر سکتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے، اور بہت نصیب والے شخص کو اللہ کی طرف سے یہ چیز عطا ہوتی ہے۔ جی واللہ عالم، یہ سنی ہوئی ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے، اب یقین نہیں ہے کہ شاید میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اب اس وقت مجھے یہ چیز بالضبط یاد نہیں ہے، واللہ عالم۔ تو برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے۔ اچھا، پچھلی آیت میں دعوت اللہ کا ذکر ہے، اور اگلی آیت کریمہ میں برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی بات ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، جو خاص خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے یہ دین، یہ عطا ہوتی ہے کہ کوئی بندہ برائی کے جواب میں اچھائی کرے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو دعوت دینے والا ہے تو اس کو اس چیز سے بہت واسطہ پڑتا ہے۔ دعوت دینے والوں کو عام طور پر دعوت دینے میں مشکل پیش آتی ہے، تو یہ دعوت کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ پتہ لگا کہ داعی شخص کو اصل میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں۔ کوئی بندہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تو آگے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ آگے سے غصہ کرتے ہیں۔ ہم نے آج کل سنا ہے اپنے معاشرے میں، اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو روکا تو آگے سے اس نے اس میں حملہ کر دیا، یا کئی لوگ دوسروں کو روکتے ہیں کہ فلاں بچیاں ہیں ان کو نہ چھیڑو، ان کو تنگ نہ کرو، تو اس پر قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر۔ تو جب کوئی بندہ کسی کو نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تو جواب میں انسان کو کئی دفعہ برے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ دشمنی پر اتر آتے ہیں، لوگ برا معاملہ کرتے ہیں، زبان سے گالیاں دیں گے یا برا بلا کہیں گے یا باقاعدہ ظلم و زیادتی پر اتر آئیں گے، تو داعی حضرات کو ان حالات سے بڑا واسطہ پڑتا ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ کی طرف دعوت دینا یہ نبیوں کی وراثت ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ جتنا بڑا عمل ہے تو اس کے لیے آزمائش بھی اتنی ہے، تو انسان کو دعوت دیتے ہوئے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک داعی شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کے جواب میں اچھائی نیک عمل کرے۔ جب وہ برائی کے جواب میں نیک عمل کرے گا اس کے دعوت میں اللہ تعالیٰ تاثیر بھر دیں گے۔ پھر فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر يَنزَغَنَّكَ چھوئے آپ کو من الشیطان شیطان کی طرف سے نزغن کوئی وسوسہ، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آپ کو چھو لے، فاستعذ باللہ، تو پھر اللہ سے پناہ مانگیے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، شیطان اپنی کارروائی کر رہا ہے، تو پھر انسان کو کیا کرنا ہے؟ انسان کو اللہ کی پناہ میں آنا ہے، کیونکہ جب اللہ کی پناہ میں کوئی انسان آتا ہے تو پھر شیطان دور بھاگ جاتا ہے، پھر شیطان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے، نماز کے اندر اگر شیطان وسوسہ ڈالے، کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب بھی محسوس ہو کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، شیطان مجھے برائی کی طرف مائل کر رہا ہے، کبھی شیطان سے، عصیب سے، ان چیزوں سے خوف ہو تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا، یعنی اللہ رب العالمین بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے میں نے سیاق و سباق سے بتایا آپ کو کہ جو دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف، تو ان کو کئی دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کو ان مشکلات میں برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، شیطان ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ داعی حضرات کو جتنا بڑا مقام ہے، شیطان کی دشمنی اتنی بڑی ہے،
شیطان سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، شیطان، اور پھر کس کے دشمن ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں۔ تو جتنا بڑا مقام والا ہے علماء، داعی حضرات، شیطان ان کی اتنی دشمنی کرتا ہے، اتنا وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو داعی حضرات کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ان آیات کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امر اللہ المؤمنین بالصبر عند الغضب، اللہ نے مسلمانوں کو غضب کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا۔ اگر مومن بھی غضب کے وقت غصے کا اظہار شروع کر دے تو گویا کہ اس نے پھر برائی کے جواب اچھائی سے نہیں دیا، اس نے برائی کے جواب برائی سے دیا ہے۔ تو اللہ نے مومنوں کو غضب کے وقت، غصے کے وقت صبر کرنے کا حکم دیا۔ والحلم عند الجہل، جہالت ہو تو اللہ نے مومنوں کو تحمل کا حکم دیا۔ کوئی بندہ آپ سے جہالت کرے، برا معاملہ کرے، تو غضب میں اللہ نے مومنوں کو صبر کا حکم دیا، اور جہالت میں کس کا حکم دیا؟ تحمل کا۔ والعفو عند الاساءہ، برائی کے جواب میں معافی کا حکم دیا، برائی کے جواب میں معافی کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر مسلمان یہ کام کریں گے کہ غصے میں صبر کریں، اور کوئی بندہ جہالت کرے ان کے ساتھ سخت ترش کلامی سے پیش آئے تو وہ تحمل سے کام لیں، کوئی بندہ برائی کرے تو وہ معاف کر دیں، تو پھر اللہ کی طرف سے کیا انعام ہوتا ہے؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، پھر اللہ ان کو شیطان سے دور رکھتا ہے، شیطان سے اللہ ان کو بچا لیتے ہیں۔ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوَّهُمْ، اللہ ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں، ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے مغلوب کر دیتے ہیں۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ دشمن گہرا دوست بن جاتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان آیات کریمہ کی یہی تفسیر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں خود بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں برائی کے جواب میں اچھا رویہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔